بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد السلام في الوجود سيدنا في كل موجود ومقتدى دائرة الوجود صاحب الوعي العبد مكان المحبوب مولانا ومسكنا جل أنزل وسعيد أبو الكرام والسلام والرحمة والصلاة والسلام على الطاهر المعصوم المرتجب ولا ندل إلا أما بعد قال الله في كتاب المبين وهو صدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بين عليه وسلم الظالمون مسلمون كتب اتباع رسول الله وتوجه اور اسی کو بات کے تحت آج ہماری یہ تیسری نشست ہے. دیکھیے رات کو ہم نے یہاں پر روکا تھا کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں, جنہیں نہیں مانتے رسول کی وجہ سے نہیں مانتے. اور دیکھیے امت مسلمہ میں آج جو رسول کی امت میں یہ تفرقہ بازی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے عظمت رسول کو نہیں سمجھا. مسلمانوں نے عظمت رسول کو نہیں سمجھا, حقیقت محمدیہ کو نہیں سمجھا. اگر عظمت رسالت کو سمجھ لیتے تو آج دنیا ٹکڑوں میں, آج مسلمان ٹکڑوں میں نہ پڑ جاتے اور یہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے. دیکھیے جہاں سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس ملک پاکستان میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا نام ہے امت احتجاج کمیٹی. وہ کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ ہر پہلی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو دے کر طے کریں کون سی تاریخ ہے. کیونکہ حکومت جانتا تھا وہ کیوں ہے, وہ پہلی تاریخ ڈھونڈے. یہ تو نہیں ہے کہ دوسری کا چاند ڈھونڈے, تیسری کا ڈھونڈے, چوتھی نہیں, پہلی کا چاند ڈھونڈے. کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ اگر پہلی تاریخ میں اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخوں تک چلے گا, آخری تاریخوں تک چلے گا. تو یہی وجہ ہے سارے محترم, یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کی امت کمیٹی بنائی کہ پہلی تاریخ طے ہو جائے, پہلی تاریخ طے ہو جائے اسی کے تاکہ حکومت میں اختلاف ختم نہ ہو. یہی وجہ ہے سارے محترم کہ اگر حکومت پہلے محمد کو سمجھ لیتی, اگر حکومت پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو دوسرا بھی سمجھ میں آتا, تیسرا بھی سمجھ میں آتا. اور حکومت نے پہلے کو نہ سمجھا, اس لیے نہ دوسرا سمجھ میں آتا ہے نہ تیسرا سمجھ میں آتا. میں ناصر خان کے پاس گھر پہنچا, انہوں نے مجھے کچھ تصاویر دکھائی کہ یہ تصویر دیکھیں. میں اپنے کام میں لگا, ایک تصویر دکھائی, میں نے دھیان نہیں دیا. انہوں نے اسی بندے کی دوسری تصویر دکھائی, میں نے دھیان نہیں دیا. انہوں نے تیسری تصویر دکھائی, میں نے پھر بھی دھیان نہیں دیا. جب انہوں نے چوتھی تصویر دکھائی تو کہا کہ میں یہ تصویر دیکھیں, ان تینوں سے مختلف اس میں کتنے سچے لگ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں پہلے تو تین کس کی تھی, پہلی تین کس کی تھی؟ تو ناصر بھائی کہا کہ وہ پہلی تین کسی کی تھی, لیکن میرا دھیان نہیں تھا, اس لیے نہ مجھے پہلی کا پتہ چلا, نہ دوسری کا پتہ چلا, نہ تیسری کا پتہ چلا. میں امت رہی بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کے پیچھے, اس لیے نہ پہلا محمد سمجھ میں آیا نہ آخری سمجھ میں آیا. مسلمان اگر ذات محمد پر اکٹھا ہو جاتے, اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا, لیکن رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے, رسول کا اتباع بھی کرنا ہے. رسول نے جو کہا وہ بھی کرنا ہے اور رسول نے جو کیا وہ بھی کرنا ہے. یہاں پر حالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں کدو کی تو فکر ہے,
کاٹنے کی تو فکر ہے کہ کھیرے کو مدنی طریقے سے کاٹے، کھیرے کو مدنی طریقے سے کاٹے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں یہ کھیرا بچائے گا یا رسول بچائے گا۔ اس کی فکر کرو کہ آخرت میں بچائے گا کون؟ کیونکہ تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا تو پورا دین کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ چلو تو اتنا محمد کی ذات پر پہلے تو یہ طے کر کہ ذات رسول ہے کب سے، رسول کب سے ہے، پہلے تو یہ طے کرو۔ کوئی کہتا ہے 40 سال کے بعد بنا، کوئی کہتا ہے آدم کے بعد بنا، کوئی کہتا ہے فلاں کے بعد بنا۔ پہلے طے کرو، خود طے نہ کرو، رسول سے پوچھو رسول آپ کب سے ہے؟ تو رسول نے کہا کون تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھا۔ نہیں آئی جب رسول نے کہا کون تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو کسی نے اٹھ کے کہا انا ولی آدم و بعد بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ رسول یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ وجود آدم نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ وجود آدم نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ صرف محمد تھا، صرف محمد تھا۔ رسول نے آگے بڑھ کے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ اب یہ نور ہے کب سے؟ تھوڑا سا لگا کہ اب یہ نور ہے کب سے؟ یہ نور ہے کب سے؟ کون تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ یعنی وجود آدم نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ چاند نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ سورج نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ چند برف نہیں تھے، میرا محمد تھا۔ ستارے نہیں تھے، میرا محمد تھا۔ زمین نہیں تھی، میرا محمد تھا۔ آسمان نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ فرشتے نہیں تھے، میرا محمد تھا۔ آدم نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ نوح نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ ابراہیم نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ موسیٰ نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ عیسیٰ نہیں تھا، میرا محمد تھا۔ انبیاء بعد میں بڑے، محمد پہلے ہے۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، یا نور خدا تھا یا محمد مصطفیٰ تھا۔ کچھ نہ تھا، یا اللہ تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان تو کنزاً مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اے محمد، میں نے چاہا اپنی پہچان کے لیے کسی کو پیدا کر، اپنی پہچان کے لیے کسی کو پیدا کر، کسی کو پیدا کر۔ بہت بڑا کیا دے رہا ہوں، میں نے چاہا لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب تجھے نہ بنا تھا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بنا تھا، تجھے نہ بنا تھا۔ یعنی چاند محمد کی صدقے میں، سورج محمد کی صدقے میں، ستارے محمد کی صدقے میں، جنت فرد انسان فرشتے ہر چیز محمد کے صدقے میں بنی ہے، محمد کے صدقے میں۔ پوری طرح سے سنیے گا، جب کائنات کو اللہ نے پیدا ہی محمد کے صدقے میں کیا، آپ نے یہاں پہ امام بارگاہ کو کھولا، یہ دریا بچھائی، چاندیاں بچھائی، اوپر سجایا، بھائی کا سب کچھ کیوں کیا؟ مجلس کے لیے۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر یہ سب لائٹیں بند، پنکھے بھی بند، امام بارگاہ پر یہ دریا سب سمیٹ کر گھر چلے جائیں گے، کب پھر آئیں گے، پھر بنائیں گے۔ اللہ نے کہا حبیب کائنات کو تمہارے لیے بنا ہے، حبیب کائنات کو تمہارے لیے بنایا، کائنات کو تمہارے لیے بنا۔ تو رسول 63 برس کی زندگی گزار کے چلے گئے، جب چلے گئے تو کائنات کو تو ختم ہونا چاہیے۔ عقل کی دلیل تو نہیں کہتی ہے میری، جو طالب علمانہ میرا جو عقل ہے وہ تجھے کہتی ہے کہ جب چاند سورج ستارے سب نبی کے لیے بنا ہے، نبی کی وجہ سے بنا ہے، تو جب نبی چلا گیا
تو پھر کائنات باقی کیوں ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو مان آج بھی سورج ایسے ہی نکلتا ہے جیسے محمد کے زمانے میں نکلتا تھا، آج بھی چاند ایسے ہی چمکتا ہے جیسے محمد کے زمانے میں چمکتا تھا، آج بھی ستاروں میں روشنی ایسے ہی ہے جیسے محمد کے زمانے میں تھی، آج بھی زمین سے اناج ایسے ہی نکلتا ہے جیسے محمد کے مصطفیٰ کے زمانے میں نکلتی تھی۔ تو اپنے چونا کہنے کی اجازت دو، جس کے صدقے میں بنی تھی وہ پہلا محمد ہے، جس کے صدقے میں باقی ہے وہ آخری محمد ہے۔ محمد والے محمد بلند تر سلوات۔ جس کے صدقے میں بنی تھی وہ پہلا محمد، جس کے صدقے میں باقی ہے وہ آخری محمد۔ ماننا پڑے گا نا، کوئی تو محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے، مولویوں کی وجہ سے نہیں ہے، باہر سے محمد کی وجہ سے ہے۔ میں نے چاہا کون تو کندر میں چھپا ہوا اے رسول، میں نے چاہا اپنی پہچان کی، میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے خلق کیا۔ خلق عالم میں پڑھا تھا لفظی جملہ کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں خود کو دیکھوں، میں خود کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ اس نے نور کا آئینہ بنایا، نور کا آئینہ بنایا۔ آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ کبھی دیکھا دیکھا آئینہ ہم کسی گھر میں ہوگا، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو آئینہ کا ہو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہر وہ چیز آپ کو باہر نظر دے ایسے ہی۔ لیکن اگر اس کو آئینہ بنا دے، پیچھے گلی کو لگتا ہے، اس کو گلی کو لگا کے اس کو آئینہ بنا دے تو کیا ہوگا؟ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا عکس نظر آئے گا، آپ کا عکس نظر آئے گا۔ اللہ نے نور کا آئینہ بنایا، نور کا شیشہ بنایا، خود کو دیکھا، اللہ بھی نور، شیشہ بھی نور، اس لیے اس میں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مٹی اٹھا کر مٹی کو پیچھے لگایا، آئینہ بنا، اللہ نے اپنا عکس دیکھا، اسی عکس کا نام محمد رکھ دیا۔ اسی عکس کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے اپنی نگاہ سے دیکھا، اسے نور ہی نور نظر آیا۔ مولوی نے اپنی نگاہ سے دیکھا، اسے بشر ہی بشر نظر آیا۔ اللہ نے اپنے عکس کا نام محمد رکھا، اسی اس عکس میں بھی اکیلا، تو بھی اکیلا، میں آسمان پہ ہوں، دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، میں دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، تو جائے گا لوگوں میں۔ اگر تو بھی اکیلا رہا، میں بھی اکیلا رہا تو میری وحدانیت کو خطرہ ہوگا، میری وحدانیت کو خطرہ ہوگا، میری وحدانیت کو خطرہ ہوگا۔ یہی سوچ کر ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سے محمد بنایا، دوسرے سے علی کو بنایا، ایک سے محمد کو بنایا۔ دنیا کہتی ہے کہ اللہ سوچنے کی بات ہے، دنیا اعتراض کرتی ہے، وہ بھی صحیح کرتی ہے۔ اللہ کو فیکون کا مالک ہے، من آرام، جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کو خلق کرنے کا، کون کہتا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب کون کہتا اللہ نے نور محمد کو خلق کیا، دنیا جو اعتراض کرتی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نور سے ہے کہ اللہ کو طاقت ہے کہ دوسرا نور خلق کرتا۔ ہم بھی تو آپ کے اعتراض کے سامنے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو فیکون کہتا دوسرا نور خلق کر دیتا نا، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیوں کیے؟
ضرورت اللہ نے کیوں کی؟ اللہ جب اللہ کل شے قدیر ہے، کل فیکون کہہ کر سب کچھ خلق کر دیتا ہے، تو پھر کل فیکون کہہ کر پروردگار اس کا روح خلق کر دیتا، اس کا نام علی رکھ دیتا کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیوں کیے خدا نے؟ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیوں کیے خدا نے؟ اب مومنوں سے میں قریب ہو کے بات کروں تاکہ تم میری بات سمجھ سکیں۔ نیاز کوئی اور نہیں کھاتا، مومن تو ضرور کھاتے ہیں۔ مجلس میں کہیں آپ چلے جائیں، جہاں پر نیاز پکتی ہے وہاں پر آپ جب چلے جائیں، وہاں پر نیاز پکانے والا ایک دیگ سے چاول نکال کے آپ کو کھلائے، ایک دیگ سے آپ کو چاول نکال کے کھلائے، آپ وہ چاول کھائیں، پھر کوئی بنانے والا کہے اس سے بھی کھا کے، اس دیگ میں سے کھا کے دیکھیں، تو آپ اس دیگ سے جب چاول کھائیں گے آپ کہیں گے اس میں نمک کم ہے، اس میں زیادہ ہے۔ بڑے آسان مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں گے اس میں نمک کم ہے، اس میں زیادہ ہے، اس میں مرچی زیادہ ہے، اس میں کم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، یہ قائم ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پر۔ آپ کہیں گے اس دیگ میں یہ فرق ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ اگر 19-20 کا فرق رہ گیا، اگر اللہ تم کہہ کر دوسرا نور خلق کرتا تو آج کا مولوی کہتا ہے تو وہی، لیکن 19-20 کا فرق رہ گیا، اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سے محمد بنا دیا، ایک سے علی بنا دیا۔ دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، صرف علی اور محمد کا نور تھا، صرف علی محمد کا نور تھا۔ جناب زہرا کے لیے اللہ رسول نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے ہاتھ میرا جسم کا جز ہے، اگر یہ ہاتھ ہٹ جائے تو جسم تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، جسم تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ جب ہاتھ لگے گا تو یہ میرا جسم مکمل ہو جائے گا۔ رسول نے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، تو کل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک جز نہ آ جائے، جب تک جز نہ آ جائے۔ تو پتا چلا جب سے محمد ہے تب سے علی ہے، جب سے علی ہے تب سے فاطمہ ہے۔ حسن اور حسین میری رسالت کی خوشبو ہے، حسن اور حسین میری رسالت کی خوشبو ہے۔ آپ یہاں پر دھاگے وغیرہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب گلاب کھلتا ہے تو خوشبو ساتھ ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ گلاب کھل جائے خوشبو بعد میں آتی ہے یا پہلے خوشبو آ جائے پھر گلاب نکلتا، نہیں، ساتھ ہوتی ہے، خوشبو ساتھ ہوتی ہے۔ تو رسول حسن اور حسین میری رسالت کی خوشبو ہے، میری رسالت کی خوشبو ہے۔ پتا چلا جب سے محمد ہے تب سے علی ہے، تب سے فاطمہ ہے، تب سے حسن اور حسین ہے۔ محمد والے محمد بلند کر سلوات۔ مختلف حجابات میں رکھا، 14,000 برس تک ان کے انوار کو مختلف حجابات میں رکھا، اور 14,000 سال بعد جب اللہ نے ان کے نور پر نظر ڈالی تو ان کے نور سے پسینے کے چند قطرے گرے، جیسے ہی قطروں کو گرا تو قطرے بنے 1,24,000۔ وہ قطرے پسینے کے قطرے جو تھی ان کی تعداد بنی 1,24,000۔ ان قطروں سے اللہ نے ان قطروں پسینے کے رسول کے پسینے کے آل محمد کے پسینے کے آل محمد کے پسینے کے قطروں سے ایک ایک قطرے کو اٹھاتا گیا، نبی بناتا گیا، کسی کو آدم بنایا، کسی کو نوح بنایا، کسی کو ابراہیم بنایا، کسی کو اسماعیل بنایا، کسی کو یوسف بنایا، کسی کو انوش بنایا۔ آل محمد پہلے بنے، نبی کے صدقے میں بنے، آل محمد پہلے بنے، نبی کے صدقے میں بنے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ محمد کے پسینے سے
نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، محمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف علی میں یکجا کیے جائے، بکھرے ہوئے اوصاف انبیاء کے یکجا کیے جائے تو میرا علی بنتا ہے۔ اللہ نے ان کو بنا، ان کے نور سے، ان کے نور کے پسینے سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان کو بنا ہے۔ محمد آیا بعد میں، بنا پہلے۔ محمد جتنے بھی نبی پہلے آئے، جتنے بھی نبی پہلے آئے، جتنے بھی نبی پہلے آئے، رسول سے پہلے جتنے نبی آئے، سب نے کیا کہا؟ سب نے کیا کہا؟ ایک ہی پیغام، لا الہ لا الہ، ہر کوئی یہ پیغام دیتا ہے۔ جب محمد اللہ نے کائنات بھیجا، قرآن ساتھ ہی نہیں بھیجا۔ جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے تو قرآن کے ساتھ لے آئے۔ آیتوں پہ آیتیں نازل کیوں ہوتی ہیں؟ آیتوں پہ آیتیں نازل کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن ایک مرتبہ بھیج دیتا رسول کے ساتھ لے آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کبھی آپ نے دیکھا نا، آفس سے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، پہلے جا کر ہفتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کا جو ایلچی ہوتا ہے، جو ان کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ ان کا سامان لے جاتا ہے، وہ ساتھ میں وہ لے کر نہیں جاتا، وہ ڈرائیور کا۔ آج محمد مصطفیٰ ہے تمام انبیاء کے سردار۔ محمد مصطفیٰ نے کہا پروردگار قرآن کی ساتھ دے، تو اللہ نے کہا حبیب تو چل، تیرا ڈرائیور پیچھے جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے، چل تیرا ڈرائیور پیچھے قرآن لے کے آ رہا ہے۔ رسول نے 40 سال اعلان رسالت نہیں کیا، اعلان رسالت رسول نے کیا۔ دنیا کے 40 سال تک رسول آئے نہیں، مجھے بتاؤ کیا تھا؟ 40 سال تک نہیں تھا۔ اگر رسول نہیں تھا 40 سال تک تھا کیا؟ یا تو مجھے کوئی ایک رسول کا عمل بتاؤ جو رسالت کے خلاف کیا ہو۔ 40 سال تک رسول خاموش اس لیے رہا تاکہ اس معاشرے میں پہلے خود کو منوائے اور آج کے مسلمانوں کو بتائے کہ پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو۔ اگر اچھا انسان نہ بن سکے تو پھر مسلمانی کس کام کی ہے؟ یہ فضائلوں کا وہ سمندر ہے کہ جب انسان اس میں غوطہ لگاتا ہے عجیب عجیب قسم کے موضوع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب سمندر ہے مولا کے فضائل۔ آج کے بچ کرے بات بتانے کا ہے۔ اب کوئی بچہ صحرا میں پیدا ہو جائے، اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، اس سے نام کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، میرا نام تو نہیں گزار۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو، اس کو نام کی ضرورت پڑے گی، اس کی بات بھی نام۔ اللہ ایک تھا کائنات، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں تھا، وہ ایک تھا کائنات۔ آج جو مولوی صاحبان لا الہ الا اللہ کے نام پر پڑھتے ہیں، پوچھو تو صحیح بنے کیسے ہیں، اور اسے پوچھو تو صحیح نام لاکے بنے کیسے ہیں؟ اس کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا کائنات میں، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا۔ اس نے آل محمد کو بنایا، وہ خالق بن گیا۔ محمد کو بنایا، وہ خالق بن گیا۔ آل محمد نے رزق کھایا، وہ رزاق بن گیا۔ آل محمد نے سجدہ کیا، وہ مسجود بن گیا۔ آل محمد نے عبادت کی، وہ عابد بن گیا۔ اگر آل محمد کرتے گئے، نام خدا کے بنتے چلے گئے۔
باتیں آپ کے سرکوں سے نہیں گزر رہی ہیں اور سمپل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا پتہ نہیں کہاں تک میں کامیاب ہوں گا پوری طرح سے سنے گا جانے کو اللہ نے ان کو بنایا اس کے بنا ہم نام کوئی نام ہی نہیں تھا اس کے نام پر کی جگہ ان کو ایسا بے مثال بنایا ایسا بے مثال بنایا کہ محمد کا سایہ ہی اڑا کر رکھ دیا سایہ ہی نہیں تھا محمد علیہ السلام کیوں سایہ نہیں تھا محمد کبھی سوچا ہے اس بات پر کیا وجہ تھی کہ رسول کا سایہ نہیں رسول کا سایہ کیا وجہ دیکھیے جب آپ چلتے ہیں نا سورج آپ کے سامنے تو سایہ پیچھے جاتی ہے اور آپ جائیں گے سورج پیچھے تو سایہ آگے ہو جاتا ہے تو سایہ آپ جیسا بن جاتا ہے سایہ آپ جیسا بن جاتا ہے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سایہ بھی محمد جیسا بنے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سایہ محمد جیسا بنے تو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ سایہ محمد جیسا ہو تو یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی دانخور بول اٹھے اور یہ کہے کہ میں محمد جیسا ہوں سایہ کی نہیں رسول کا سایہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کیوں رسول کا سایہ نہیں ہے حضرت عثمان نے کہا حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی ہم رسول کے ساتھ چلتے ہیں اگر رسول کا سایہ ہوتا تو جب ہم رسول کے ساتھ چلتے ہیں جب رسول کے ساتھ چلتے ہیں تو سائے پر ہمارے پاؤں آ سکتے تھے سائے پر ہمارے پاؤں آ سکتے تھے سائے پر ہمارے پاؤں آ سکتے تھے تھوڑا سا اگر قریب ہو کے بیٹھ جائے تو اپنے منہ میں نعرے پڑ جائیں یہاں سے تھوڑا سا سوال کا سوال تھوڑا سا آپ کی پیچھے ٹیک لگا کے نہ بیٹھے مولا کی مجلس میں تھوڑا سا سوال مل کے آنے کو ہمارے بزرگ ایسے بیٹھے تو آپ تھوڑا تو یاد کریں سڑک پہ آ رہے ہو اگر سایہ ہوتا تو جب ہم رسول کے ساتھ چلتے ہیں تو کبھی ہمارے پاؤں سائے کے اوپر آتے کبھی ہمارے پاؤں سائے کے اوپر آتے اللہ گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے پاؤں رسول کے سائے پر آئے اللہ گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے پاؤں رسول کے سائے پر آئے جن کے پاؤں سائے پر نہ آئے انہیں صحابی کہتے ہیں جو رسول کی گوشت پہ سوار ہو جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوئی اور رسول نے علی سے کہا یا علی آئیے میرے گوشت پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑیے آئے علی میرے گوشت پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑے جیسے ہی علی آئے علی سوار ہوئے علی نے بتوں کو توڑا جیسے علی نے بتوں کو توڑا رسول نے مسکرا کے پوچھا یا علی کیا محسوس کر رہے ہو یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کے تاروں کو چھو لوں یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کے تاروں کو چھو لوں یہ علی کی بلندی پہ کیسے چلے گئے علی کی بلندی پہ کیسے چلے گئے ماننا پڑے گا یا تو علی بلندی پہ چلے گئے یا آسمان نیچے آ گیا جیسے علی نیچے آیا جیسے علی
अली नीचे आया, रसूल ने कहा, अली ने मुस्कुरा के रसूल की तरफ देखा, रसूल की तरफ देखा, रसूल की तरफ देखा, रसूल की तरफ देखा। रसूल ने पूछा, या अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? या अली क्यों मुस्कुरा? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इतनी बुलंदी से उतरा, न मुझे झटका आया, न चोट लगी, न मैं गिरा। रसूल ने कहा, आए अली कैसे गिरते? तुझे उठाने वाला नबियों का सुल्तान था, उतारने वाला फरिश्तों का सरदार था। समझ रहे हैं हमारे दिगर सलवार वो जो है, और ये नूर अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, भेजा सबसे आखिर, भेजा अच्छी कैसी लगता हूँ बस साथ चले तो मैं आगे बढ़ूँ, थके तो मैं खत्म न करूँ। आपकी सलाह से अंदाजा हो जाएगा मुझे कितना पसंद सलाह से इतना अंदाजा हुआ कि आगे वालों की मर्जी है, पीछे वालों की मर्जी नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद प्यारा बुलंद सलवार हमने भेजा आखिर में, बनाया पहले, भेजा आखिर में, बनाया पहले। सीरत की किताबों ने लिखा कि जब रसूल इस दुनिया में आए तो चंद मौजिज़ात हुए। रसूल जब दुनिया में आए चंद मौजिज़ात हुए। उनमें एक मौजिज़ा कहते ये भी था कि फारिस में जो आतिश कदा था वो आतिश कदा बुझ गया, इसलिए बुझ गया था कि आतिश से बचाने वाला मोहम्मद आ गया। जब सीरत की किताबों में खुद लिखा कि जब रसूल दुनिया में आए, जब रसूल दुनिया में आए उस जमाने में क्या होता था कि जो अरब के बड़े घर होते थे, वहाँ पे जब बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों को दाइयों के हवाले किया जाता था, उन बच्चों को दाइयों के हवाले किया जाता था। और जैसे ही रसूल की विलादत हुई उस दिन मक्के के हर घर में बेटा पैदा हुआ, मक्के के हर घर में बेटा पैदा हुआ। तो कहते कि जैसे ही दाइयों को पता चला कि बड़े बड़े जो सरदार है उनके घर बच्चे बेटे पैदा हुए, तो सब दाइयाँ दौड़ दिन आई, आखिर में आई दाई हलीमा। और वो इसलिए आखिर में आई, उसका जो गधा था वो बड़ा ही सुस्त था, उसका वो कमजोर था और वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था, इसलिए सबसे पहले पहुंच गई। ये आखिर में पहुंची, सबको सरदारों के बेटे मिले, इन्हें मोहम्मद मुस्तफा। सरदार के बेटे मिलना और बात है, मोहम्मद का मिलना और बात है। इनको मोहम्मद मिले। अब जब आ रहे थे, जब आ रही थी उनका कमजोर कथा सबसे आखिर में पहुंचा, लेकिन जैसे ही दाई हलीमा ने रसूल को उठाया, जैसे ही दाई हलीमा ने रसूल को उठाया और अपने गधे पे बैठी तो वो गधा तमाम गधों से आगे निकल गया, तमाम गधों से आगे निकल गया, तमाम गधों से आगे निकल गया। और जो तगड़े गधे थे उनके मालिक उनकी दाई उठ बैठी थी, उन्होंने उनको मारना शुरू किया कि आप जल्दी चलो, लेकिन वो आगे नहीं निकल रहे थे। अब खुद लिखा पूरी तवज्जो से, मैं तारीखी जुमला देने जा रहा हूँ, खुद लिखा का वो गधा इसलिए तबाह हो गया कि उस पर मोहम्मद सवार हो गए थे, मोहम्मद सवार हो गए थे। मौलवी डूब के मर जा, गधे को पता है कि मोहम्मद पैदाइशी नबी है, तुझे अब तक पता नहीं चला कि 40 साल के बाद बना गया पैदाइशी नबी था। हलीमा के घर जब रसूल खुदा को हलीमा जब लेके आई अपने घर, उनके घर में खजूर का एक दरख्त था, वो सूख चुका था और एक कुआं था, उसमें पानी नहीं था। उनकी बकरी थी, उसके घरों में दूध नहीं था। जैसे ही हलीमा रसूल के घर में आई, उस दरख्त में खजूरें आ गई, खजूरें आ गई। उस सूखे हुए कुएं में पानी आ गया, उस बकरी के घरों में दूध आ गया।
بدبخت مولوی مجھے اتنا تو بتا، حلیمہ کو محمد نے پالا تھا یا محمد کو حلیمہ نے پالا تھا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے پڑے تاریخ جملے دے کے جا رہا ہوں، آپ قدر کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. سلوات بھیجیں آل محمد کے ساتھ. یہ ہے محمد کی عظمت، یہ ہے محمد کی عظمت، یہ ہے محمد کی عظمت. یہ نہ سوچا کرو 40 سال کے بعد نبی نہیں تھا، کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، میرا محمد میرا رسول تھا، کائنات کا وجود نہ تھا. عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں جب ذکر ہوتا ہے رسول کا، کسی بھی مجلس، کوئی بھی مجلس محفل ہو، کچھ بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، فاطمہ کا ذکر نہ ہو، حسن کا ذکر نہ ہو، حسین کا ذکر نہ ہو. اور دنیا اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ بھائی جب بھی محفلیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، رسول کی ایک ہی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں رسول کی، ان کا ذکر 3 بیٹوں کا ذکر نہیں کرتے. اور اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں، 3 کا تم کرو، ایک کا ہم کرتے ہیں، 3 کا تم کرو. تم لڑتے کیوں ہو؟ تمام امہات المومنین کا ذکر تم کرتے ہو، جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا کبھی ہم نے تو ایسا نہیں کہا کہ خدیجہ کا ذکر کیوں کرتے ہو. جانتے ہو جناب خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر جناب خدیجہ کا ذکر کریں گے تو بتانا پڑے گا کہ محمد دولہا بن کے آیا تھا. جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تو بتانا پڑے گا کہ محمد کا نکاح کس نے پڑھا تھا، حق مہر کس نے دیا تھا، ہیرے جواہرات کس نے لٹائے تھے، ہیرے جواہرات کس نے لٹائے تھے، بارات کس کے گھر سے نکلی تھی اور ولیمے کا کھانا کس نے کیا تھا. اس لیے کہا الرسول کا پالنے والا کافر کہ ابو طالب سے دشمنی جو ہے نا، ابو طالب سے جو دشمنی ہے یہ نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو ہر کسی نے پالا، محمد کو ابو طالب نے پالا، محمد کو ابو طالب نے پالا. اس لیے تو شاعر نے کہا کہ بس اسی خطا پہ تجھے دنیا، بس اسی خطا پہ تجھے زمانے نے چھوڑا ہے، اس کے نام نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. عظمت رسالت، جب رسول کی عظمت سمجھو گے تو پھر اتباع سمجھ میں آئے گا. جب تمہیں عظمت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو اتباع کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے اتباع کرو گے؟ کہاں سے اطاعت کرو گے؟ انشاءاللہ کل بات کو پھر آگے بڑھائیں گے. بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. کہاں سے بڑھاؤ، کہاں سے جب تک عظمت رسالت کو سمجھو. جب تک عظمت رسالت کو نہیں سمجھو تب تک اتباع رسول سمجھ میں آئے گا، تب تک اطاعت رسول سمجھ میں آئے گا. اگر عظمت رسالت سمجھ لی ہوگی خدا کی قسم کبھی کربلا پر عظمت رسالت سمجھ لی ہوگی تو کبھی کربلا پر کبھی بھی زہرا کی بیٹی ہر دربار میں، کبھی بھی زہرا کی بیٹی بازار میں، کبھی حسین کا سر نیزے میں سوار ہے. عظمت رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ ایک سیکنڈ رسول کے جانے کی صرف 50 سال تھا. رسول کے پورے گھر میں گزرا تھا، بس حسین سو ختم ہو گئی. جب کربلا کے میدان حسین پہنچ چکے اور لشکر آنے لگے،
ایک مرتبہ بھی زینب نے کہا بھیا حسین کہ جتنے آ رہے ہیں انہیں کوئی آپ کو بچانے والا بھی ہے، یہ سب آپ کو مارنے والے ہیں؟ حسین نے ٹھنڈی آپ بھر کے کہا بہن زینب کے جتنے بھی آ رہے ہیں سب مجھ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے کہا بھیا آپ کے بھی تو چاہنے والے ہیں، بھیا آپ کے بھی تو دوست ہیں، آپ بھی تو اپنے چاہنے والوں کو لے کے ہے۔ تاریخ کہتے ہیں حسین نے 2 خط لکھے، ایک خط لکھا تھا جناب ابن مظاہر کو اور ایک خط لکھا تھا انڈیا کے مہاراج۔ 2 بہنیں تھی مہربان اور شہربان، یہ 2 بہنیں تھی جن میں سے ایک کا عقد جناب شہربان کا عقد ہوا تھا مولا حسین سے اور جناب مہربان کا عقد ہوا تھا انڈیا کے راجا سے۔ دونوں کو خط لکھا تھا جناب حسین، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب حبیب مظاہر کو خط مل گیا تھا، وہ واقع کربلا میں پہنچ گیا، لیکن انڈیا کے مہاراج کو وہ خط ملا تھا واقعہ کربلا ہونے کے بعد فوج پہنچی، تو واقعہ کربلا ہو چکا تھا اس کی فوج پہنچی تھی، لیکن پھر تاریخ میں آگے ملتا ہے۔ ویسے پڑھاؤ گے بڑا مسائل قریب نوجوان کو یہ بات کافی سوالات آتے ہیں، سوال کے بعد کلیئر ہو جائے۔ پھر واقعہ کربلا کے عاشورہ کا سیاست کے بعد وہاں پہ پہنچا وہ لشکر، تو لشکر نے یہ سوچا کہ خود کو مار دیں، اب تو کوئی بات ہے نہیں کہ واپس آئیں، لیکن پھر سردار نے کہا مار نہیں تو انتظار کرتے ہیں۔ جب جناب مختار نے قیام کیا تھا تو یہ لشکر اسی لشکر میں شامل ہوا تھا۔ حسین کا ایک خط اس کے پاس پہنچا تھا، ایک خط حبیب مظاہر کے پاس گیا۔ جب حبیب کے پاس جب حسین کا کوفے میں پہنچا، حبیب کے گھر گیا، دخل بات کیا، سوچا حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد ہوں، حبیب سے مل کے آیا ہوں۔ کہا حبیب بازار میں ہے، یہ گیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا جا کے جناب حبیب کے پاس پہنچا اور کہتا حبیب میں حسین کا قاصد ہوں۔ اس حسین کا نام آنا تھا، حبیب سے پکڑ کے کونے میں لے گیا، کیا کام ہے، کیا حکم ہے میرے مولا کا؟ خط نکالا امامے سے، حسین نے خط دیا ہے۔ حبیب نے خط کھول کے پڑھ دیکھا اور رخ کیا کربلا کی طرف، کہا اتنا غریب ہو گیا میرا حسین، اتنا غریب ہو گیا میرا آقا، اتنا غریب ہو گیا میرا مولا، بس یہ روتا ہوا گھر آیا۔ گھر آ کر بیوی نے کہا حسین کا قاصد آیا تھا، کہا ہاں بازار میں مجھے ملا، مجھے کہا حسین نے کربلا بلایا ہے۔ بیوی نے پوچھا پھر کیا خیال ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، بس سن رہا تھا جناب حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتار کے حبیب کی جانب پھینکی، کہا تو بیٹھ کے سوچ، میں جاتی ہوں مولا کے بعد، مولا کی نصرت کے لیے۔ بس عزیز یہ سن رہا تھا۔ حبیب نے کہا میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں تیرا خون بھی کوفے کی عورتوں کی طرح سفید تو نہیں ہو گیا، ارے یہ ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ حبیب پہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رہا ہوں کہ حسین نے خط میں لکھا ہے، حسین نے خط میں اپنے بابا کی نام کی جگہ پر اپنی ماں کا نام لکھا ہے، اور ماں کا نام تب لکھا جاتا ہے جب کوئی بڑی مصیبت میں ہو، اور خط میں لکھا ہے حبیب ہم تجھے کبھی تکلیف نہ دیتے، لیکن حبیب اس صحرا میں میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہے، حبیب ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہو، بس عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ، اگر نہیں پہنچے تو انشاءاللہ روز محشر ملاقات ہوگی۔ بس عزیز و حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ رات کو فلاں جگہ پہ ملنا، میں وہاں پہ آؤں گا، ہم کربلا کے لیے نکل چلیں گے۔ عزیز و ہم بہرا تھا، حبیب کو راستہ بتانے میں بڑی دیر لگی، اتنے میں کیا دیکھتا ہے جب حبیب پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ غلام کا گھوڑا اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کر رہا ہے، کہ غلام نے کہا تھوڑی دیر رک جا، اگر میرا آقا آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تم پہ سوار ہو کر حسین کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ سن رہا تھا، حبیب نے رخ کیا کربلا کا کہ صحرا کا لال اتنا قریب ہو گیا کہ آج غلام آقاؤں پر سبقت دے رہے ہیں۔ عزیز و سوار ہوا، غلام کو ساتھ لیا، ایک مرتبہ کربلا میں کوفے کی جانب گرد و غبار چلی، عباس نے تلوار نیام سے نکالی، حسین نے کہا عباس تلوار نیام میں رکھو، کوئی اور نہیں ہمارا مہمان حبیب آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ جیسے عباس استقبال کے لیے آگے بڑھے، حبیب نے عباس کو دیکھا، پیروں پہ گر کے کہتے ہیں مولا آپ اس غلام کے استقبال کے لیے، کہا میرے مولا حسین کا حکم ہے کہ حبیب کا استقبال کرو۔ عزیز عباس سے آئے حبیب کو حسین کے پاس آئے،
کو جناب حبیب حسین کے پیروں پہ گرے گلے لگایا حسین نے جناب فضا سے کہا اے اماں فضا بی بی زینب نے کہا اماں فضا حبیب کو تو بلاؤ جیسے حبیب آیا کہا آزادی غلام کا سلام ہے کہا حبیب تجھے کی بیٹی سلام کرتی ہے بس یہ سن رہا تھا حبیب نے کہا وہ مصیبت کیسی مصیبت آ گئی آج علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کرے جملہ کا حبیب نے جملہ کا بی بی نے کہا حبیب تو میرا بھائی ہے حبیب تو غلام نہیں تو میرا بھائی ہے عزیز واسطے عاشور حبیب جب میدان میں گیا جب شہادت ہو گئی حبیب کی ایک مرتبہ شام غریب آئے بی بی زینب نے روکیا مقتل کا اور کہا اے یا حبیب اے میرے بھائی حبیب تو کہاں ہے تیری بہن زینب کی چادر چھن گئی تیری بہن زینب بے پردہ ہو گئی عزیز جملہ سن رہا تھا لاشوں نے کربلا کی زمین سے اوپر ہو کر کہا آقا آزادی پھر زندگی دلا دے پھر یہ غلام اپنی زندگی اور تجھ پر قربان کر دے میرے مولا زندگی قرآن سے وقت حسین سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد